سرمایہ دارانہ نظام میں استحصال کا بنیادی سبب پروڈکشن کے ذرائع یعنی وسائل پیداوار پر سرمایہ دار طبقے کا کنٹرول ہوتا ہے۔ مارکس کا یہ ماننا تھا کہ جب تک پروڈکشن کے ذرائع پر سرمایہ داروں کا تسلط ہے، محنت کش طبقے کے محنت کا استحصال جاری رہے گا۔ مارکسزم کی روح سے اس کا حل پھر کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اس کا جواب بھی تفصیلی دیا جانا ضروری ہے۔ اس استحصال کا سب سے بنیادی حل یہ ہے کہ پروڈکشن کے ذرائع کی ملکیت کو نجی سرمایہ داروں سے نکال کر اجتماعی یا سماجی ملکیت میں تبدیل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارخانے، زمینیں، وسائل اور جدید دور میں کمپنیاں سافٹ ویئر یا ڈاٹا پر اجتماعی کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ یہ وسائل تمام لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں۔ چند سرمایہ داروں کی دولت بڑھانے کے لیے انہیں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا فیس بک پر یا مائکروسافٹ جیسے بڑے پلیٹ فارمز کو حکومت یا سماج کی مشترکہ ملکیت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان پلیٹ فارم سے ہونے والا منافع تمام صارفین اور کارکنوں میں بانٹا جا سکتا ہے، نہ کہ صرف چند سرمایہ داروں میں۔ دوستو، اس کی محنت کشوں کو اپنی کام کی جگہوں پر جمہوری حقوق اور فیصلہ سازی میں شراکت داری دی جائے، یعنی ہر کام کی جگہ پر محنت کش طبقے کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی کے انتظامی فیصلوں میں شامل ہوں۔ اس طرح ہر کارکن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی محنت کے نتائج کو خود محسوس کر سکے اور کمپنی کے منافع میں بھی اس کا حصہ ہو۔ اگر مائکروسافٹ اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز پر محنت کش اور تخلیق کار جمہوری انداز میں شرکت کریں اور کمپنی کے فیصلوں پر بھی کنٹرول رکھیں تو یہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ منافع کا کیسے استعمال کیا جائے اور اس سے ان کے لیے کس طرح کے فوائد فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، جدید سرمایہ دارانہ نظام میں ڈاٹا اور صارفین کی معلومات بہت اہمیت رکھتے ہیں اور سرمایہ دار انہی سے بڑا منافع کماتے ہیں۔ ڈیٹا اور معلومات سرمایہ داروں کا کنٹرول بھی ایک استحصال کی شکل ہے، اس لیے اس مسئلے کو حل یہ ہے کہ صارفین کو ڈیٹے کو نجی ملکیت کے بجائے عوامی کنٹرول میں دیا جائے۔ اس طرح کے نظام میں کسی بھی کمپنی کو صارفین کے ڈیٹا کو اپنی مرضی سے فروخت یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ہر صارف کے پاس اپنے ڈیٹا کے حوالے سے مکمل حقوق اور کنٹرول ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ڈیٹا کسی مشترکہ نظام کے تحت محفوظ رکھا جائے جہاں سے تمام لوگوں کو منصفانہ فوائد حاصل ہوں۔ ایک اور اہم بات جس کا ذکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، مارکس نے استحصال کو کم کرنے کے لیے مزدوروں کے حقوق اور ان کے کام کے مطابق منصفانہ معاوضہ دینے پر زور دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کشوں کو ان کی محنت کے عوض مناسب اور برابری کی بنیاد پر معاوضہ دیا جائے۔ یہاں تک یہ بات درست ہو گئی۔ اگر یہ درست ہے تو آج کے نظام میں بڑی کمپنیاں جیسے مائکروسافٹ اور فیس بک اپنے منافع کا بڑا حصہ سرمایہ داروں کو دیتی ہیں اور کارکنوں کو نسبتاً کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر ان کمپنیوں کے منافع میں محنت کش طبقے کو مناسب حصہ دیا جائے اور کمپنی کے فوائد میں ان کے حق کو بھی تسلیم کیا جائے تو استحصال میں کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوستو، مارکس کے نظریات کے مطابق کسی بھی قسم کی جائیداد کو جس میں آج کے ڈیجیٹل وسائل بھی شامل ہیں اجتماعی یا تعاوناتی کوآپریٹو ملکیت میں
لانا ضروری ہے، یعنی بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک، ٹک ٹاک یا یوٹیوب کو ایک کوآپریٹو ماڈل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جہاں تمام صارفین اور ملازمین شراکت دار شراکت دار ہوں۔ ایک اور بات، مارکس کا جو حل یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو مکمل طور پر ختم کر کے ایک اشتراکی یا کمیونسٹ نظام قائم کیا جائے۔ اس نظام میں نجی ملکیت، سرمایہ دارانہ استحصال اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کیا جائے۔ وسائل اور پروڈکشن کے ذرائع کو مشترکہ اور اجتماعی ملکیت میں لایا جائے اور ہر شخص کی ضرورت کے مطابق وسائل کی تقسیم ہو۔ دوستو، اشتراکی نظام میں فیس بک یا مائکروسافٹ جیسے پلیٹ فارمز ریاست یا سماج کے زیر کنٹرول ہوں گے اور ہر فرد کو اس کی محنت کے مطابق حصہ ملے گا۔ اس سے محنت کش طبقے کے استحصال کا خاتمہ ہوگا اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جس میں سب لوگوں کو برابری اور انصاف مل سکے۔ بہت شکریہ۔